بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ 50 کے قریب پیادہ فوجی تھے اور 20-25 گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سارے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہ پہرہ دار ان تک گیا اور ایک فوجی سے پوچھا، علی بن سفیان کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس دستے کی کمان علی بن سفیان خود کر رہا تھا اور ساتھ میں احمد کمال بھی تھا۔ پہرہ دار نے انہیں کہا، اندر کوئی ایسا خطرہ نہیں، آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی کافی ہیں، میرے ساتھ آئیں۔ یہ پہرہ دار ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ علی بن سفیان نے 2 مشعلیں روشن کرائیں، احمد کمال اور 4 عسکریوں کو ساتھ لیا۔ 2 کے ہاتھوں میں مشعلیں دیں، سب نے تلواریں نکال لیں اور اس آدمی کے ساتھ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے آیا اور دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا، یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبر کرنے چلا گیا ہے، آپ تیز چلیں۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو ان بھول بھلائیوں میں بٹک جاتے یا ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا آیا، اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی، میں ادھر جا رہا ہوں، تیز چلو۔ یہ رہنما کا ساتھی تھا۔ وہ اس چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے سے انہیں آوازیں سنائی دیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ دونوں ان کے آدمی ہیں۔ تلواریں ٹکرانے کی آواز سنائی دیں اور یہ بھی آواز آئی، اسے بھی ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشعل برداروں کے پیچھے دوڑتے پھلانگتے نیچے اترے۔ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیض الفاطمی کے ساتھی جو کماندار تھا، وہ اور ایک اور آدمی فیض الفاطمی اور ایک پہرہ دار سے لڑ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے فیض الفاطمی کو للکارا۔ فیض الفاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھیں تو اس نے تلوار پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے اجازت دے دی اور احمد کمال نے لڑکی کو بازوؤں پر اٹھا لیا۔ وہ سخت تکلیف میں تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا، میں نے فرض پورا کر دیا ہے، تمہارے مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیض الفاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندار جو فیض الفاطمی کے ساتھ تھے، علی بن سفیان کے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیض الفاطمی کو موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پورا تعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیض الفاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا۔ انہیں خفیہ الفاظ بتائے اور کہا کہ وہ فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کریں اور اسے بتائیں کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے لیکن وہ فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیض الفاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دیں کہ اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائیاں تیز کر دو۔ ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیض الفاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی
کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیض الفاطمی کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا، 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر ان کے سپرد یہ کام دیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈر میں پہنچا دیں۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 مردوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کے وقت لڑکی اغوا ہوگی، جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح کا ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا۔ اگر فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیض الفاطمی اور کماندار کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں بند چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ فیض الفاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔ آخری دم تک شک نہ ہوا۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان نے پہرہ دار اور احمد کمال کی رسیاں کھولیں۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے ہی ایک آدمی نے دیکھا، جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی۔ اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانشمندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کے بھول بھلائیوں جیسے کمروں، برآمدوں، گلیوں اور تہخانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھا۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی۔ جس میں تعقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ کماندار اور 2 آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں نوک کی طرف سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو غالباً اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی زندہ نہ رہے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دے دی جائے گی تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو۔ جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں چکر شکنجے میں بندے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ ادھر لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کٹی ہوئی انتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ پھر بھی مطمئن تھی جیسے اسے پیٹ کے مہلک زخم کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھے رہنے دو۔ سلطان ایوبی بھی اس کی عیادت کے لیے آیا۔
احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحتیابی کی دعا دی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر گرفت فوراً ڈھیلی پڑ گئی۔ احمد کمال نے کلمہ شریف پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیض الفاطمی نے اور اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیتیں سہیں اور اپنے گروہ کی نشاندہی کر دی اور ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ مراکشی وقوع نگار اسد الاسدی نے سلطان ایوبی کے وقت کے ایک کاتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے جب فیض الفاطمی کی سزائے موت پر دستخط کیے تو سلطان زار و قطار رونے لگے تھے۔